نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله واذكر ربك إذا نسيت وقل عسى أن يهديني ربي لأقرب من هذا رشدا ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9 صدق الله العلی العظیم۔ بزرگان محترم اور عزیز ساتھیوں، میں نے آپ کے سامنے سورہ کہف کی 3 آیتیں پڑھی ہیں۔ تیسری آیت میں اللہ رب العزت ارشاد فرما رہے ہیں اور اصحاب کہف اپنے غار میں 9 اوپر 300 سال رہے۔ اس آیت سے پہلے پورے رکوع میں اللہ رب العزت نے اصحاب کہف کے متعلق تفصیل بیان فرمائی۔ اصحاب کہف کون ہیں اور کیا ہیں، ان کا قصہ کیا ہے، قرآن کریم نے مختصر طور پر سورہ کہف کے اندر بیان کیا ہے۔ پہلے قصہ سماعت فرما لیں تو جو آیات میں نے پڑھی ہیں وہ بات سمجھ میں آئے گی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی امت میں ایک بستی تھی جس کا نام قرآن کریم میں رقیم آیا ہے، لیکن عیسائیوں کے یہاں یعنی کرسچن کے یہاں اس کا نام افسوس بتایا جاتا ہے۔ اس بستی کا جو بادشاہ تھا وہ بت پرست تھا، مشرک تھا اور عیسائیت قبول کرنے والوں کو سخت ترین سزا دیتا۔ اس کی بستی میں سب کے سب مشرک تھے، بتوں کے پجاری تھے۔ تو ایسے میں جو لوگ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو اپنا لیتے یا تو ان کو زبردستی واپس اپنے دین میں لے آتا یا پھر یہ کہ ان کا قتل کر دیتا۔ ایسے میں جو درباری تھے، بادشاہ کے خاص مصاحبین تھے، ان میں سے کچھ لوگوں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو اختیار کر لیا یعنی ایمان لے آئے۔ اس زمانے میں کرسچن یعنی عیسائی جو ہیں وہ 3 خداؤں کو نہیں مانتے تھے، بلکہ صرف ایک اللہ ہی کی عبادت کیا کرتے اور ان کا یقین اور ایمان یہی تھا کہ اللہ وحدہ لا شریک ہے۔ جیسے کہ آج کل عیسائی کہتے ہیں کہ حضرت جبرائیل اور نعوذ باللہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی خدا ہیں یا حضرت مریم بھی خدا ہیں، شریک ٹھہراتے ہیں۔ اس زمانے میں ایسا نہیں تھا، سب کے سب عیسائی موحد تھے، اللہ کو ایک ماننے والے تھے۔ بادشاہ کو جب علم ہوا کہ دربار کے خاص لوگ وزیر وزراؤں نے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو اختیار کر لیا اور شرک کو چھوڑ دیا ہے، تو ان کو اس نے بلایا اور سمجھایا، پھر دھمکایا اور کہا کہ تمہیں صرف 1 دن کی مہلت دیتا ہوں، یا تو اپنے سابقہ دین میں واپس آ جاؤ ورنہ میں تمہیں عبرتناک سزا دوں گا۔ تو یہ جو درباری تھے کوئی عام آدمی نہیں تھے، وزیر وزراء تھے، مالدار لوگ تھے، تعلیم یافتہ تھے۔ تو انہوں نے سوچا کہ بادشاہ کو ہم اچھی طرح سمجھتے ہیں، اگر ہم نے 1 دن گزار لیا تو بادشاہ یا تو ہمیں قتل کر دے گا یا واپس زبردستی شرک اور الہات میں لے کر چلا جائے گا، لہٰذا ہمیں اپنا ایمان بچانا چاہیے۔ یہ سوچ کر انہوں نے راتوں رات اس بستی کو چھوڑ دیا اور قریب کی ایک پہاڑی پر جا کر ایک غار میں لیٹ گئے، سو گئے۔ جب یہ بستی سے باہر نکلے تو ایک چرواہا بکریوں کو چرانے والا ان کو ملا، اس نے انہیں پہچان لیا اور کہا کہ کہاں جاتے ہو؟ تو انہوں نے بتایا کہ ہم اپنا ایمان بچانے کے لیے بادشاہ سے اور بستی سے بھاگ رہے ہیں۔
تو چرواہے نے اپنی بکریاں بستی کی طرف ہٹا دی اور ان کے ساتھ ہو لیا۔ اس چرواہے کے ساتھ ایک کتا بھی تھا، وہ بھی انہی کے ساتھ ہو لیا۔ کتے کو بھگایا لیکن وہ مانا نہیں بلکہ ساتھ میں چلا گیا۔ یہ جا کر وہاں بستی سے باہر کے غار میں پہاڑ کے درے کے اندر لیٹ گئے، آرام کے لیے چھپ گئے اس کے اندر۔ اس غار کے دو حصے تھے، ایک باہری حصہ تھا جو زیادہ کشادہ کھلا ہوا تھا، اور ایک اندرونی حصہ تھا جو بند تھا اور کچھ تنگ تھا۔ یہ اندر کے حصے میں جا کر لیٹ گئے، آرام کیا، انہیں نیند آ گئی۔ بادشاہ کو پتا چلا کہ مجھ سے بھاگے ہوئے وزیر اور درباری کسی پہاڑ کے غار میں جا کر چھپ گئے، تو اس نے حکم دیا کہ اچھا میری نافرمانی کی ہے، لہٰذا ایک کام کرو، تم اس غار کا دہانہ باہر سے بند کر دو، دیوار چن دو، تاکہ یہ اندر ہی اندر گھٹ کر مر جائیں اور یہ غار ان کی قبر بن جائے۔ تو جس آدمی کو بادشاہ نے حکم دیا، اندر سے وہ پہلے سے حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو اختیار کیے ہوئے تھا، وہ بھی صاحب ایمان تھا، تو اس نے ایک صندوق بنوایا اور اس صندوق کے اندر ان لوگوں کے نام لکھے جو غار میں جا کر چھپ گئے تھے، اور سارا قصہ لکھا کہ فلاں بادشاہ نے اتنے آدمیوں کے ایمان کی وجہ سے، یعنی ایمان قبول کرنے کی وجہ سے ان کو غار میں بند کر دیا اور باہر سے دیوار چنوا دی۔ جب کوئی اس غار کو کھولے گا تو اسے پتا چلے گا کہ یہاں جو بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ہے وہ کن لوگوں کی تھی، تاکہ پتا چل سکے۔ یہ اس نے صندوق میں تختیاں رکھوائی اور اس کو اس کی بنیاد میں، یعنی جو غار کے سامنے دیوار اٹھائی گئی اس کی بنیاد میں رکھ کر دیوار چنتی۔ 309 سال گزر گئے۔ 309 سال کے بعد کچھ چرواہے وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے دیکھا کہ ایک چھپنے کی جگہ ہے، تو وہاں جا گئے تو انہوں نے دیکھا کہ کچھ دیوار چنی ہوئی ہے انسانی ہاتھوں، تو انہوں نے اسے گرایا۔ جیسے ہی گرایا تو اندر کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئے اور ان پر خوف طاری ہو گیا، اور وہ سب کچھ چھوڑ کر وہاں سے بھاگ کھڑے ہوئے۔ قرآن نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ کتا اپنے آگے کے دونوں پاؤں پھیلائے ہوئے سو رہا تھا، جیسے حفاظت پر بیٹھا ہوا، اور باقی لوگ بھی سو رہے تھے۔ اس منظر کو دیکھ کر لوگ خوف زدہ ہو گئے۔ اصل وجہ علماء فرماتے ہیں کہ منظر ایسا کوئی خوفناک نہیں ہے، سوتا ہوا آدمی خوفناک نہیں ہوتا، لیکن اللہ نے خوفناک جو منظر کشی کی ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ سوتے ہوئے لوگوں کی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، اور یہ جو کتا سو رہا تھا اس کی بھی آنکھیں کھلی ہوئی تھی، جس سے یہ محسوس ہوتا تھا کہ بہت باروب لوگ اور ان کے ساتھ کوئی شکاری کتا ہے جو آرام کر رہے ہیں دوپہر کے وقت۔ تو ایسے میں آدمی خوف زدہ ہو جاتا ہے، جنگل میں تنہا ہو تو خوف اس پر لاحق ہو جاتا ہے۔ بہرحال حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ان لوگوں کو کا نام بتایا جن کو اصحاب کہف قرآن نے کہا ہے۔ کہف کہتے ہیں غار کو، اصحاب کہف غار والے۔ اصل میں اس واقعے کو اللہ رب العزت نے اس وقت آیات بنا کر اتارا جب کفار مکہ نے عیسائیوں سے اور یہودیوں سے مل کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا امتحان لینا چاہا۔ وہ امتحان کیا تھا؟ عیسائیوں سے اور یہودیوں سے پوچھا کہ کچھ ایسے سوال لاؤ جس کے آگے نعوذ باللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہ دے سکیں۔ اگر آپ جواب نہ دے سکے تو ہمارا مقصد بھی حل ہو جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ آپ جھوٹے ہیں، یعنی آپ جو نبوت کا دعویٰ کرتے ہیں آپ اپنے دعوے میں جھوٹے ہیں، آپ نبی نہیں ہیں۔ تو عیسائیوں نے اور یہودیوں نے
اور تیسرا سوال یہ تھا کہ ذوالقرنین کون تھے اور انہوں نے کیا کام انجام دیا؟ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس کا جواب کل دوں گا، لیکن وحی نازل نہیں ہوئی، 8-10 دن کے بعد وحی نازل ہوئی۔ قرآن نے مختصراً ان کا واقعہ بیان کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اصحاب کہف کے نام بتائے، ان کی گنتی میں بھی اختلاف ہے۔ قرآن نے خود کہا، کسی نے کہا کہ 3 ہیں، کسی نے کہا 5 ہیں، کسی نے کہا 7 ہے، اللہ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ 7 ہیں اور 8واں ان کا کتا ہے، اور ان کے نام بھی گنوائے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ایک کا نام یملیخہ ہے، دوسرے کا نام مکشلینا، تیسرے کا مشلینا، چوتھے کا مرنوش، اور 5ویں کا دبرنوش، اور 6ٹھے کا سازنوش، اور 7واں جو تھا یہ چرواہا تھا، اس کا نام حضرت علی نے نہیں بتایا۔ 8واں جو ہے وہ کتا تھا جس کا نام قطمیر آتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس جیسے ہی 1-2 نام میں اختلاف ہے، یہی نام گنواتے ہیں۔ اور حضرت ابن عباس یہ کہا کرتے تھے کہ قرآن نے جو کہا ہے کہ بہت کم لوگ ان کی گنتی سے واقف ہیں، ان کم لوگوں میں میں بھی شامل ہوں، یعنی اللہ نے جن کو ان کی گنتی کا علم دیا ہے ان میں حضرت ابن عباس بھی شامل ہیں۔ حضرت ابن عباس بھی ساتھ ہی بتاتے ہیں اور حضرت علی بھی ان کو ساتھ ہی بیان فرماتے ہیں۔ بہرحال جب ان چرواہوں نے وہ دیوار گرائی اور خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گئے تو ان لوگوں کی آنکھ کھل گئی، تو انہوں نے آپس میں اٹھ کر بات کی کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ کسی نے کہا کہ ہم آدھا دن سوئے، کسی نے کہا کہ نہیں ہم آدھا دن سے زیادہ سوئے، کسی نے کہا کہ نہیں ہم صبح سے شام تک سوئے، ایک نے کہا کہ اس بحث میں پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے، ہم کتنی دیر سوئے ہمیں پتہ نہیں ہے، لیکن ایسا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے، کھانے کا انتظام کریں۔ تو ان میں سے ایک شخص یملیخہ کو کچھ چاندی کے سکے دے کر دوسرے ساتھیوں نے بھیجا کہ چھپ چھپا کر جاؤ اور کسی ہوٹل سے کچھ کھانا لے کر آؤ تاکہ ہم کھائیں، ہماری بھوک مٹ جائے۔ یہ سب خوف زدہ تھے کہ بادشاہ کو اگر پتہ چلا تو وہ ہمیں قتل کر دے گا۔ یملیخہ کچھ چاندی کے سکے جو ان کے پاس تھے وہ لے کر بستی میں گئے تو دیکھا کہ ساری کی ساری بستی بدل گئی ہے، پرانے مکانات تبدیل ہو گئے ہیں، راستے بھی کچھ عجیب عجیب سے ہیں، اور لوگوں کا لباس اور رہن سہن بھی بدل گیا ہے، اور ساری بستی حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر ہے، یعنی حضرت عیسیٰ کو نبی اللہ مان رہی ہے اور اللہ کو ایک مانتی ہے۔ تو بڑا تعجب ہوا۔ بہرحال انہوں نے کچھ سامان خریدا اور رقم دی۔ جب وہ چاندی کے سکے دیے تو دکاندار نے کہا کہ یہ کہاں سے لائے؟ یہ تو روپیہ چلتا نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ کل پرسوں تو چل رہا تھا، آج کیسے بند ہو گیا؟ کہا کہ نہیں یہ روپیہ نہیں چلتا، تم کہاں سے آئے ہو؟ دکاندار کو شک ہوا کہ کہیں اس آدمی کے ہاتھ کوئی پرانا خزانہ نہ لگ گیا۔ قرآن نے کہا کہ 309 سال سوتے رہے اور ان لوگوں کو احساس نہیں ہوا کہ ہم کتنی دیر سوئے۔ زمانہ بدل گیا، وہ بادشاہ چلا گیا، کوئی اور کئی بادشاہ وہ ختم ہو گئے۔ پھر ایک بادشاہ تھا اس زمانے میں بیدروس کے نام سے، اس کے دور میں اللہ نے ان کو بیدار کیا اور یہ کچھ کھانا لینے کے لیے آئے۔ بات خراب ہوئی دکاندار سے، یہاں تک کہ حکام جو زمانے کی پولیس تھی ان تک بات پہنچی، انہوں نے اسے گرفتار کیا اور کہا کہ بتاؤ یہ پیسے کہاں سے آئے؟ اس نے کہا کہ بھئی یہ میرے ہیں۔ کہا کہ یہ پیسے تو بہت پرانے ہیں، یہ تو چلتے نہیں، تمہارے پاس کہاں سے آئے؟ اس نے کہا میں اسی بستی کا رہنے والا ہوں اور فلاں جگہ میرا مکان ہے۔ وہاں لے کر گئے تو بتائے کہ یہ مکان ہے، لیکن جب مکان کے اندر داخل ہوئے سارے چہرے نئے تھے، نئے لوگ رہ رہے تھے۔ اس نے کہا کہ میرا نام یہ ہے، یملیخہ مجھے کہتے ہیں، اور ایک بادشاہ یہاں گزرا ہے دقیانوس کے نام سے، میں اس کے زمانے کا ہوں۔
تو لوگوں نے کہا کہ اچھا دقیانوس کے نام سے جو بادشاہ تھا وہ تو 300 سال پہلے تھا اور وہ بت پرست تھا، اور اس کے بعد تو بہت سارے بادشاہ، اب تو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر صرف چلتے ہیں سب لوگ۔ بات بڑھی، لوگوں نے کہا کہ ہم یقین کیسے کر لیں کہ تو یملیخا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا مکان ہے، اس میں ایک ستون ہے، آپ اسے توڑیں، اس کے اندر سے یہی پیسے نکلے۔ اس ستون کو توڑا گیا تو پتہ چلا اس میں وہی چاندی کے سکے نکلے جو دقیانوس کے زمانے کے تھے۔ لوگوں کو یقین آیا کہ یملیخا صحیح کہہ رہا ہے۔ لوگوں نے کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ بتاؤ تمہارے اور ساتھی کہاں ہیں؟ اس لیے کہ لوگوں کو یہ بات پتہ تھی کہ کچھ اہل ایمان نے اپنا ایمان بچانے کے لیے بستی سے باہر چلے گئے تھے جو نہیں مل سکے، لیکن ان کو تعجب یہ ہو رہا تھا کہ ایسا وہ اہل ایمان کہاں غائب ہو گئے؟ ان کی نہ کوئی خبر ہے، نہ کوئی ان کی موت کی خبر ہے، نہ کوئی ان کی قبر معلوم ہو سکی۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ یہ ابھی سو رہے تھے اور ابھی اٹھ کر آ گئے، حالانکہ 300 سال گزر گئے۔ اس آدمی نے یعنی یملیخا نے کہا کہ چلو میرے ساتھ۔ پہاڑ کے پاس گئے، غار کے پاس پہنچے تو اندر بیٹھے ہوئے جو اور دوسرے لوگ تھے یعنی اصحاب کہف، ان کو ڈر ہوا کہ شاید بادشاہ کو معلوم ہو گیا ہے اور وہ ہمیں قتل کرنے کے لیے آیا ہے۔ بہرحال وہ باہر نکلے تو بات پتہ چلی کہ وہ بادشاہ تو کبھی کا گزر گیا، اور اب جو بادشاہ ہے وہ بے دروس ہے اور حضرت عیسیٰ کا ماننے والا ہے، اور 300 سال گزر گئے۔ یہ بات یہاں تک پہنچی۔ ادھر کچھ لوگوں نے بادشاہ کو پریشان کیا اور کہا کہ تم جس دین پر چل رہے ہو وہ دین صحیح نہیں ہے، یعنی تم جس دین کو حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو مان رہے ہو وہ درست نہیں۔ اس میں کہا جاتا ہے کہ انسان مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو اس وقت بادشاہ سجدے میں سر رکھے اللہ سے دعا کر رہا تھا کہ اللہ کچھ ایسا فرما دیں کہ لوگ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات کو سچ مان لیں۔ ادھر اس نے دعا کی، ادھر اللہ نے قبول کی، اور اصحاب کہف کا راز جو کھلا، لوگ جو بستی سے گئے تھے وہ بادشاہ کے پاس آئے اور کہا کہ کچھ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم دقیانوس کے زمانے کے ہیں اور ہم سوئے تھے اور ایسا لگا کہ ہم ابھی بیدار ہوئے ہیں، حالانکہ 300 سال سے زیادہ وقت دقیانوس کے زمانے میں گزر گیا ہے۔ بادشاہ خود ان کے پاس آیا اور ان سے ساری کیفیت پوچھی۔ تو جب بادشاہ اندر داخل ہوا تو دیکھا کہ وہاں ایک صندوق رکھا ہوا ہے۔ اس نے وہ صندوق نکلوایا، اس کے اندر کچھ تختیاں رکھی ہوئی تھی تانبے اور پیتل کی، جس میں ان اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے، اور لکھا ہوا تھا کہ دقیانوس کے حکم سے ان کو غار میں بند کیا جا رہا ہے، اور ان کا جرم یہ ہے کہ یہ اہل ایمان میں شامل ہو گئے۔ دقیانوس تو گزر چکا تھا، اب یہ بے دروس کا زمانہ تھا اور یہ حضرت عیسیٰ کی تعلیمات پر چلنے والا تھا۔ اس نے اپنے خزانے کو کھنگالا تو اس کے خزانے میں سے بھی کچھ وہی تختیاں نکل کر آئی، اور اس میں اصحاب کہف کے نام لکھے ہوئے تھے اور وہی عبارت لکھی ہوئی تھی جو غار کے اندر سے نکلی۔ تو اسے یقین ہوا اور اس نے کہا کہ آپ تو بڑے مقدس ہیں کہ اللہ نے آپ کو سلامت رکھا۔ اس کے بعد بادشاہ نے ان سے کہا کہ آپ آرام کریں، ہم اللہ کے حکم میں مداخلت نہیں کر سکتے، ہم آپ سے الگ رہیں گے۔ تو اصحاب کہف غار میں واپس چلے گئے اور بادشاہ اپنی بستی میں آ گیا۔ پھر بادشاہ نے حکم دیا کہ اصحاب کہف کے غار کے اوپر ایک چرچ بنایا جائے، یعنی حضرت عیسیٰ کی عبادت گاہ بنائی جائے۔ ایک چرچ بنایا گیا، اور پھر بستی والوں کے لیے بادشاہ نے لازمی قرار دیا کہ ہر سال وہ اصحاب کہف کے غار کی زیارت کے لیے آئے۔ یہ سلسلہ کافی دنوں تک چلا، لیکن جب یہ اصحاب کہف غار میں واپس گئے اور پھر اللہ نے ان پر
دی تو اس دوران اللہ نے ان پر وفات طاری کر دی، یعنی انتقال کر گئے سب کے سب۔ پہلے 309 سال تک زندہ رہے اور سانس چلتی رہی، سوتے رہے، اور کچھ بھی جسم کا حصہ خراب نہیں ہوا۔ لیکن اس بادشاہ کے زمانے میں ہی، بیدروس کے زمانے میں، ان کی روح اللہ نے قبض کر لی اور یہ دنیا سے رخصت ہو گئے اسی غار میں سوتی ہوئی حالت میں۔ تو بادشاہ چونکہ ہر سال آتا تھا، دیکھتا تھا، تو بادشاہ نے دیکھا کہ سب انتقال کر گئے، تو بادشاہ نے ان کو لکڑی کے صندوقوں میں بند کر کے اندر رکھ دیا، یعنی ان کے تابوت بنوا دیے۔ بہرحال یہ قرآن کریم نے واقعہ بیان کیا ہے، لیکن اتنا تفصیلی نہیں، میں نے اس میں کچھ روایتیں بھی شامل کر دی ہیں جو صحابہ کرام سے ہیں۔ اس کے بعد یعنی صحابہ کے زمانے کے بعد صرف صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس غار کی دریافت ہوئی، اور انہوں نے وہاں جا کر اس مسجد کو بھی دیکھا، یعنی اس چرچ کو بھی دیکھا۔ پھر بعد میں اپنے لوگوں کو حکم دیا کہ اس میں محراب بنائی جائے، منبر بنایا جائے۔ صلاح الدین ایوبی کے زمانے میں اس چرچ کو مسجد بنا دیا گیا، اس لیے کہ چاروں طرف وہاں مسلمان آباد تھے۔ صلاح الدین ایوبی نے اس غار کے باہر نماز بھی پڑھی، اور انہوں نے اس غار کی تزئین کی، یعنی اس کو ڈیکوریٹ کیا، جس کی نشانیاں آج بھی موجود ہیں۔ بہرحال قرآن کریم نے اس غار کی ایک نشانی بیان کی ہے، وہ کیا کہ اس کا دہانہ شمال کی جانب، نارتھ کی طرف، اور سورج جو طلوع ہوتا ہے وہ نیچے نیچے ہو کر اٹھتا ہے، اور پھر مغرب میں جب غروب ہوتا ہے تو وہ اس غار سے بچ کر سکڑ کر غروب ہوتا ہے۔ اس غار کا دہانہ منہ شمال کی طرف ہے اور جنوب کی طرف سے بند ہے، لیکن کچھ روزن کھلے ہوئے ہیں جس سے آر پار ہوا اور روشنی آتی جاتی ہے، یعنی ایک طرف سے داخل تو ہو سکتے ہیں، دوسری طرف سے نکل نہیں سکتے، لیکن اس میں سورج کی کرنیں یعنی دھوپ داخل نہیں ہوتی، صرف روشنی اور ہوا کا دخل ہے۔ تیسری چیز، غار میں جو 309 سال تک یہ سوتے رہے، اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا کہ ہم ان کو کروٹیں دیتے رہے۔ میڈیکل سائنس یہ کہتا ہے کہ اگر روشنی بھی ہو اور ہوا بھی آتی جاتی ہو، یعنی ٹمپریچر درست ہو، اور انسان ایک کروٹ پر ہی نہ سوئے بلکہ سانس بھی چلتا رہے اور کروٹ بدلتی رہے، تو اس کا جسم خراب نہیں ہوتا۔ اللہ نے 309 سال تک ان کو زندہ رکھا، سانس چلتی رہی، کروٹ دیتا رہا، اور پھر 300 سال کے بعد ان کو بیدار کیا، بستی والوں کو علم ہوا، پھر دوبارہ ان پر نیند غالب آئی اور پھر یہ انتقال کر گئے۔ لیکن انتقال کے بعد پھر ان کے جسم بھی گل گئے، اس کے آثار ملے ہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ یہ غار ترکی میں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ نہیں فلسطین اور شام کے درمیان ہے، کچھ کہتے ہیں کہ اردن میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ نہیں اردن نہیں بلکہ جارڈن اور فلسطین کے درمیان میں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ عمان میں ہے۔ یہ روایت بالکل درست ہے کہ عمان میں یہ غار اب دریافت کر لیا گیا ہے۔ عمان سے 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ایک بستی ہے رجیب نام کی، جس کو کچھ لوگوں نے رقیب بھی کہا ہے، قرآن نے کہا ہے رقیب۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ رقیب کا بگڑا ہوا نام رجیم ہے یا رقیب ہے، بہرحال یہ درست روایت ہے۔ اور جو غار ملا ہے اس کا دہانہ منہ شمال کی طرف ہے، اور اس کے اندر آخری حصے میں کچھ روشن دان ہے، کچھ حصہ کھلا ہوا ہے جس میں سے نکلا نہیں جا سکتا، اور دھوپ جو نکلتی ہے یعنی سورج جو طلوع ہوتا ہے اور غروب ہوتا ہے، اس طرح
بہرحال اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کہ یہ کہاں تک درست ہے۔ بہرحال صرف ایک روایت ہمیں ملتی ہے صحابہ کے زمانے میں کہ صحابہ نے اس غار کو دریافت کیا، وہ یہ کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی لشکر مختلف جگہ آتے جاتے تھے۔ ایک لشکر عمان کی طرف سے گزرا تو اس لشکر میں سے ایک صحابی نے اس غار کو دیکھا تو وہ فرماتے ہیں کہ میں غار کے اندر داخل ہوا، وہاں مجھے کچھ بوسیدہ ہڈیاں پڑی ہوئی ملی اور کچھ کتے کے آثار نظر آئے، لیکن اندر سے کچھ آندھی کی سی ہوا آ رہی تھی، تیز ہوا، اور اس ہوا کے اندر آواز تھی، اور اس آواز اور ہوا کی وجہ سے مجھ پر خوف طاری ہوا تو میں وہاں سے چلا آیا۔ صرف یہ ایک روایت صحابہ کی ملتی ہے، باقی کوئی اور روایت نہیں ملتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اصحاب کہف کا کتا بھی جنت میں جائے گا، لیکن احادیث میں روایات میں کوئی ایسا ثبوت نہیں ملتا۔ بہرحال اس واقعے میں اللہ نے دو تین چیزیں بیان فرمائی۔ ایک تو یہ کہ جب ایمان ہو تو اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں، یعنی انسان کسی بھی حالت میں ہو، کتنی بھی مصیبت میں گر جائے، اللہ تعالیٰ مدد فرماتے ہیں۔ اور دوسرا، ایمان والوں کو اللہ باقی رکھتے ہیں، یا ان کے دنیا میں آثار باقی رہتے ہیں، آخرت میں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہوگی اور عیش و آرام کی زندگی ہوگی۔ تیسرا یہ کہ اہل ایمان کو اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرتے، ان کے دشمنوں کو جو ایمان والے نہیں ہیں ضائع کر دیتے ہیں۔ چوتھا یہ کہ اللہ رب العزت ان کو نشانیاں بنا دیتے ہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ موت کے بعد زندگی ہے۔ اس واقعے میں سب سے بڑی عبرت یہی حاصل ہوتی ہے کہ اللہ نے ان کو 309 سال کے بعد بیدار کیا، تو مطلب یہ کہ جب اس دنیا میں اللہ زندہ کر سکتا ہے تو آخرت میں کیوں زندہ نہیں کر سکتا۔ بہرحال میں نے 3 آیات آپ کے سامنے پیش کی تھی، ان میں سے تیسری آیت کے متعلق کچھ باتیں میں نے عرض کی۔ پہلی 2 آیتوں میں اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت کیا ہے؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ۔ یہ پہلی آیت اور دوسری آیت کا ٹکڑا ہے۔ اور کسی کام کی نسبت نہ کہیں کہ میں اسے کر دوں گا مگر انشاءاللہ کہہ کر۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کفار نے جب اصحاب کہف کے بارے میں پوچھا تو آپ نے فرمایا کہ کل انشاءاللہ میں اس کے بارے میں بتاؤں گا، لیکن انشاءاللہ نہیں کہا، فرمایا کل بتاؤں گا، انشاءاللہ نہیں کہا۔ تو اللہ رب العزت نے وحی نازل نہیں فرمائی۔ آپ کو امید تھی کہ حضرت جبرائیل یا وحی کے ذریعے کل تک مجھے خبر ہو جائے گی، لیکن 1 دن 2 دن 4 دن 8 10 دن کے بعد حضرت جبرائیل تشریف لائے اور آپ نے فرمایا کہ اللہ نے آپ پر آیات نازل فرمائی، سارا واقعہ بیان کیا، اور یہ 2 آیات کہ آپ کوئی بھی بات ایسی نہ کہیں کہ میں یہ کر دوں گا مگر یہ کہ انشاءاللہ کہیں گے تو کہیں کہ ہاں میں یہ بات بتا دوں گا، یہ کام کر دوں گا، یہ ضروری ہے۔ اصل آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوکنا نہیں ہے بلکہ امت کو بتانا ہے کہ کوئی بھی کام ہو اس کے کرنے میں اللہ کا نام لو کہ اللہ اگر چاہے تو میں یہ کام کر دوں۔ ایک مثال عرض کر دوں کہ ایک بستی میں ایک صاحب تھے، دیہاتی کسانوں کو آپ نے دیکھا ہوگا کہ ان کے پاس پیسے نہیں ہوتے، عام طور پر سہولیات تو ہوتی ہیں، پیسے نہیں ہوتے۔ جب کچھ پیسے آتے ہیں تو اس کو دکھاتے بھی ہے، بتاتے بھی ہیں۔ ایک کسان کے پاس کچھ پیسے آ گئے تو اس نے سوچا کہ چلو اس سے گائیں خریدتے ہیں دودھ کے لیے۔
دیہاتوں میں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ کسی چیز کو لینے سے پہلے شور کرتے ہیں، یعنی 2-4 لوگوں سے ذکر ضرور کرتے ہیں. یہ دیہاتیوں کا مزاج ہے. اس دیہاتی نے 1 سے کہا، 2 سے کہا، 3 سے کہا، پھر آخر میں امام صاحب مل گئے. امام صاحب سے کہا کہ امام صاحب میں گائے لینے کے لیے جا رہا ہوں شہر، گائے لے کر آؤں گا دودھ کے لیے. امام صاحب نے کہا بھئی بہت اچھی بات ہے، گائے تو لا رہے ہو، لیکن یہ تو کہہ دو کہ انشاءاللہ لے کر آؤں گا. تو دیہاتی نے کہا واہ، کمائی میں نے کی ہے، محنت میں نے کی ہے، گائے لانے کا آئیڈیا میرا ہے، رقم میری ہے، پیسے میرے جیب میں ہیں، اور جانے کے لیے گھر سے نکل گیا ہوں، اس میں اللہ کا کیا دخل؟ یعنی اللہ پر میں رکھوں کہ اگر اللہ چاہے لاؤں گا، ایسا نہیں لینے جا رہا ہوں تو میں لے کر آؤں گا. امام صاحب نے کہا کہ ایسا نہیں کہتے، چونکہ جاہل ہوتے ہیں، پتہ نہیں ہوتا کیا کہنا ہے کیا نہیں. چلا گیا، واپس آیا خالی ہاتھ. امام صاحب نے پوچھا بھئی کیا ہوا، گائے لے کر نہیں آئے؟ کہا کہ امام صاحب آپ سے تو میں ملا تھا انشاءاللہ، پھر یہاں سے شہر گیا انشاءاللہ، شہر میں منڈی گیا انشاءاللہ، منڈی میں گائیں پسند کر لی انشاءاللہ، سودا ہو گیا انشاءاللہ، جیب میں ہاتھ ڈالا تو جیب کٹ گئی انشاءاللہ. تو ایسے انشاءاللہ کا کوئی فائدہ نہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہی ہیں، اللہ پر اعتماد کریں، پھر اپنے کام کو آگے بڑھائیں. یہ امت کے لیے سبق ہے، یہ ضروری ہے. اگر یہ نہ ہو تو اللہ رب العزت اس کو ٹھوکر کھلاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ یہ غلط ہے. بہرحال ان آیات میں کچھ چیزیں وہ تھی جو میں نے اصحاب کہف کے متعلق عرض کی، اور کچھ یہ کہ انشاءاللہ کہنا ضروری ہے ہر آئندہ کام کے لیے امت محمدیہ. لیکن ہم غیروں میں رہ کر بگڑتے چلے جا رہے ہیں، اور ہم نے انشاءاللہ کو اپنی حفاظت کے لیے استعمال کرنا شروع کر دیا. آپ جانتے ہیں کہ بازار میں اگر کوئی یہ کہے کہ میں پیسے کل دے دوں گا تو اس پر یقین کرتے ہیں، لیکن اگر کوئی یہ کہے کہ انشاءاللہ کل دے دوں گا تو کوئی نہیں دیتا، کیونکہ ہم نے انشاءاللہ کا غلط استعمال کیا. یہی وجہ ہے کہ لوگ ہم پر یقین نہیں کرتے. یہ انشاءاللہ جہاں بھی ہم کہتے ہیں تو لوگ سمجھ جاتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ دینا نہیں چاہتا، اس لیے کہ ہماری فطرت بن گئی ہے. ہم کہتے ہیں کہ انشاءاللہ میں دے دوں گا، لیکن دیتے نہیں ہیں، نیت بھی نہیں ہوتی. پھر جب کوئی کہتا ہے میرے پیسے لاؤ، آپ نے وعدہ مجھ سے کیا تھا دینے کا، تو ہم کہتے ہیں جب اللہ نے نہیں چاہا تو میں کیا کر سکتا ہوں. یہ غلط ہے، یہ دین کا مذاق اڑانا ہے. شریعت اس کی سخت تردید کرتی ہے، اور ایسے لوگوں پر سخت وعید بھی آئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کے ارکان کا مذاق اڑانے والوں کے متعلق سخت وعید ارشاد فرمائی ہے. اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا